ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر کوئی بات کرتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کھلے سے ان کے لوگ ہیں، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، ہم نے سائنس پڑھی ہے، ہم سائنسی دلائل دیتے ہیں، ان علماء کو، ان مولویوں کو کیا پتہ ہے، اہل مساجد کو کیا پتہ ہے. تو جو ہمارا عام طبقہ ہے، جو اسلام سے محبت کرنے والا طبقہ ہے، تو وہ اپنی جو بازاری زبان ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کومنٹس کے اندر نیچے جا کے گالیاں لکھتے ہیں، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں. تو اس بات پر مزید پختہ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حق پر ہیں، جو ہمیں لوگ جو ہے ہمارے مخالف جی جا رہے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار آپ نے جیسے ذکر کیا کہ بہت اہم طریقہ کار ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے اور شفقت والا پہلو ان کے ساتھ بالکل. اپنایا جائے. اچھا، اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مغرب ہے وہ اس ایجنڈے کو فروغ دے رہا ہے، وہ مذہب بیزاری اور خاص طور پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام مخالفت کو بہت زیادہ فروغ دے رہا ہے. تو اوور آل کیا سینیریو بلڈ ہو رہا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کینہ اور یہ بغض ہے. صحیح. ٹھیک ہے، دو چیزوں کا کینہ. ایک تو اسلام سے ان کو کینہ حسد من انفسہم. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اپنے سینوں کے اندر تمہارے لیے حسد رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا یہودیت جو ہے وہ 3 سے 4 چیزوں کی وجہ سے برباد ہوئی ہے. اس میں سے ایک حسد بھی ہے. یہ ایمان والوں سے بے انتہا حسد کرتے ہیں. تو حسد کی وجہ سے جو ہے دراصل وہ آپ کو جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دین جو ہے نا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیر محفوظ ہے، کیونکہ ان کا دین اپنا غیر محفوظ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ جو ہے آپ یہ، بلکہ المکتبہ سے ایک میگزین چھپا ہے سعودیہ سے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 200 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں. 60,000 کتابیں. 60,000. جی. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ بیسک ریزن یہ ہے کہ ان کے نبیوں کی زندگی غیر محفوظ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ صرف حسد کا غبار ہے جو یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ حسد ہے، اور حسد کی ہی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ واٹ شوڈ وی ڈو؟ مین مسئلہ یہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کس طرح سے کرنا ہے. ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. سورہ حمیم سجدہ کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ برائیوں کو اچھے طریقے سے دور کیجیے. آپ کو اچھے طریقے سے دور کرنا ہے. وہ آپ کو گالی بھی دے رہا ہے، کوئی بات نہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. سورہ عال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 159 فرمایا کہ آپ بس معاف کرتے رہیں ان کو، آپ ٹھنڈے معاملات کے ساتھ چلے. اگر آپ سخت دل ہوتے آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے. تو اسلام کی وہ آپ کو نا پہلے اسلام کی تعلیمات نہیں دیکھے گا، پہلے آپ کے رویے کو دیکھے گا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں. تو اپنے اخلاق کے ساتھ اور اپنے دلائل کے ساتھ آپ جو ہے جناب علی اس کو دین اسلام کی دعوت دیں، اور یہ کوشش کریں ثابت کرنے کو کہ اسلام محفوظ ہے. جب یہ آپ بات ثابت کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ پھر اپنے دین کی طرف یعنی اپنے مذہب کی طرف دیکھے گا. اور ایک اور بات نقطے کی بات کہتا چلوں میں، جب بھی کبھی ان سے ڈسکس ہو، بات ہو کسی بھی مسئلے پر، تو آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ ان کو سوال کرنے کا موقع کم دینا ہے. زیادہ سوال آپ نے کرنا ہے، کیونکہ دعویٰ ان کا ہے نا، ان کو سے زیادہ سوال کرنا ہے. جی ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ملتے ہیں آپ سے ایک مختصر سی بریک کے بعد.